نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین قدر، یکم محرم الحرام کو خلیفہ دوم، خلیفہ مسلمین، امیر المؤمنین، خلیفہ رسول، سسر رسول، دماد حیدر کرار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اسی حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش و گزار کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شان عطا فرمائی، وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ جنہوں نے اس دنیا پر 22 لاکھ مربع میل پر بلا شرکت غیر حکومت کی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کے بارے میں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ایسی حکومت عدل و انصاف سے کی ہے جو فرمایا کرتے تھے کہ آج عمر کا دور حکومت ہے، آج دجلہ کے کنارے اگر پیاسا کتا بھی مر گیا تو اس کی پوچھ حضرت عمر سے ہوگی۔ رات کو گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جنگل میں گئے، غلام اسلم ساتھ تھے، ایک جگہ آگ جلتی ہوئی دیکھی تو وہاں پر جب پہنچے تو ایک عورت ہے اور چند بچے ہیں جو بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کے قریب جا کر بیٹھ گئے اس کی اجازت سے، اور ان سے پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں، کہ یہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ دیگچی میں کیا رکھا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ اس میں پانی بھرا ہوا ہے بچوں کو بہلانے کے واسطے کہ یہ سو جائیں۔ میرا اور عمر کا فیصلہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، بھلا عمر کو تیرے حال کی کیا خبر؟ وہیں سے واپس ہوئے اور بیت المال میں تشریف لائے۔ بیت المال میں آئے اور بوری نکالی، اس میں سے کھجور بھی بھرے، وہاں پر اس میں درم بھی بھرے، چربی بھری، خوب بوری کو بھرا اور اپنی کمر پر اٹھا کر اس عورت کے پاس لے گئے اور اپنی ہی ہاتھوں سے اس دیگچی میں آٹا ڈالا، چربی جاری اور جلانا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک حریرہ حلوہ سے تیار ہوا اور ان بچوں کو کھلایا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں انصاف، عدل و انصاف کیا ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی وہ نماز پڑھاتے ہوئے ہوئی ہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے تو جنہوں نے آپ کو قتل کیا، آپ کو شہید کیا، ابو لولو مجوسی وہ پہلی صف میں موجود تھا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھا رہے تھے، نماز میں تھے، تو اس نے 7 وار خنجر کی کیے آپ کی کمر میں۔ وہ زہر آلود خنجر تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرے تو وہ بھاگ گیا، پھر آگے جا کے اس نے خود ہی آپ کو خنجر مار کر خودکشی کر لی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دودھ پلایا گیا، دوائی پلائی گئی تو وہ زخموں سے باہر آ گئی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب مجھے لگتا ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ ان سے پوچھ کر آئیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں یار حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی قبر کی جگہ چاہتا ہے۔ تو حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگہ کی اجازت فرما دی۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عبداللہ، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں اور جب میرا جنازہ اٹھے تو ایک بار پھر حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانا اور اجازت مانگنا، اگر اس وقت بھی اجازت عطا فرما دیں تو پھر مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں دفن فرما دینا، اور اگر تب بھی اجازت نہ ملے تو پھر مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دفنایا جا رہا تھا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ عمر، مجھے پتہ تھا کہ آپ کے علاوہ یہاں پر کوئی نہیں آ سکتا، کیونکہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہوا تھا کہ میں اور ابو بکر عمر آئے تھے، اور قیامت والے دن میں ایسے اٹھایا جاؤں گا کہ میرے ایک طرف ابو بکر ہوگا اور ایک طرف حضرت عمر ہوں گے۔
یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قوت عطا فرمائی۔ سارے صحابہ مرید رسول ہیں، ایک صحابی ہے جو مراد رسول ہے، وہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خود مانگا۔ واقعہ یوں ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کے مجمع میں جا کر کلمہ آواز بلند سے پڑھا اور ان کو دعوت دی، تو کافروں نے، مشرکوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مارا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور علیہ السلام نے اس وقت دعا فرمائی جب ابوبکر کی حالت کو دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ عمر دے دے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو نماز کا وقت ہو رہا تھا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عمر نماز پڑھنی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ جب میں اسلام لے کر نہیں آیا تھا تو آپ یہاں پر نماز پڑھتے تھے، آج عمر نماز پڑھائے گا خانہ کعبہ میں۔ آج عمر اسلام لا چکا ہے، اور چوک پر کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، اعلان کر کے فرمایا، پکار کر للکار کر فرمایا کہ اگر کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو تو میرے سامنے آئے، اور کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو تو میرے سامنے آئے۔ کسی ایک شخص کی جرأت نہیں ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مقابلہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی اور ہر ایک صحابی کی اتباع نصیب فرمائے۔ والسلام وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔